اس وقت جو ہم سب پر اور سندھ پر، بلوچستان پر، پنجاب پر یہ بارشوں کا اور سیلاب کا یہ جو ہم پر سختی اور تکلیف اور آزمائش اور دکھ کی گھڑی ہے، اس دکھ کی گھڑی میں یہ ہمارے لیے ایثار و قربانی ہے کہ ہم جیسے جسم ایک جان ہے اور جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو، کسی حصے میں بھی جسم کے تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے مسلمان بھائی اس وقت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اس وقت ان کے پاس گھر نہیں، اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے اپنے لیے یہ کھائیں، اپنے لیے رکھیں، اسی طرح ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سوچیں۔ یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو سخاوت کرتا ہے، اس سخی کی عظمت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو سخی ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب وہ لوگوں کے قریب ہے، قریب من الناس قریب من الجنہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، سخی جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ بخیل، اللہ اکبر، بخیل کے لیے فرمایا کہ جو ہوتے ہوئے بھی کسی پر خرچ نہ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، وہ اللہ سے دور ہے، وہ جنت سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اور قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے بخیل سے وہ شخص جو ساری دن اور رات عبادت میں گزارتا ہے، سجدے میں گزارتا ہے، لیکن ہے بخیل، بخل کرتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا، بخل کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بخل کرنے والا عابد اور اس سے کئی درجے وہ شخص بہتر ہے جو عابد نہیں لیکن ہے سخی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی، وہ جاہل سخی اس عابد سے جو بخل کرنے والا ہے کہیں درجے اچھا ہے، کہیں درجے وہ صدقہ کرنے والا، وہ خیرات کرنے والا، وہ دینے والا، وہ اچھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آدھا ٹکڑا بھی کھجور کا صدقہ کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو تو کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی کسی کو عطا کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کے اجر و ثواب کو بتایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کھجور، کتنی خسیس سی بات ہے، ایک کھجور اٹھا کر کسی کو دے دی، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کا اجر و ثواب اتنا ہے، جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو رب اسے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، رب اسے حاصل کرتا ہے اور لے کر اس کے لیے کتنا اجر و ثواب۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی گھوڑے کے بچے کو پالو اور پال کر اسے بڑا کرو، اتنی خدمت کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے اسے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے تم جو ہے نا ایک گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتے ہو، اتنی خدمت کرتے ہو، اتنا اسے کھلاتے ہو، اتنا اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ غریب کی مدد کرنا۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ ملے تو مجھے مل جائے، جو کچھ حاصل ہو تو میرے پاس ہو، لیکن یاد رکھیے مشکل وقت اس وقت ہم سب پر ہے، یہ مشکل وقت اس پر بھی گزر جائے گا جو بھوکا ہے، اور مشکل وقت اس پر بھی گزر جائے گا جو خود پیٹ بھر کے کھا لائے۔ اگر ہم نے 2 نوالے آج کم کھا کے اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کر دی، اسے کھلا دیا، اگر کسی ننگے کو آج کپڑا پہنا دیا، آپ اور ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، لیکن ہمارا کام ایسا ہے، ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ پلاسٹک کا کاغذ کتنا خسیس سی چیز ہے، مارکیٹ میں آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت برسات سے پہلے کتنی تھی اور آج کتنی کر دی ہم نے۔ اگر ہم چاہیں نیکی حاصل کرنے کے لیے، ہم چاہیں کہ ہمارے دل میں جذبہ ہو کسی کی مدد کرنے کا، تو صرف ہم یہ کر لیں کہ جو اصل قیمت ہے وہی دے دیں۔ اگر اس سے کوئی بہتر چاہے 1 روپیہ کم کر لے، اور نیت کو اللہ جانتا ہے، اور وہ کہے کہ مولا میں صرف 1 روپیہ کم کر رہا ہوں صرف تیری رضا کے لیے، اس کی مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے۔ لیکن آج دیکھیے وہ اس پلاسٹک کی قیمت،
اس خیمے کی قیمت، اس ترپال کی قیمت کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ کتنے دن ہم کھا لیں گے؟ کتنے دن یہ اناج ہمارے پاس رہے گا؟ آج اناج کی اور دیگوں کی اور جو کھانے کی جو ہے نا قیمت کہاں پہنچا دی گئی؟ کہا کہ مجھے اس کا منافع ہو جائے۔ اللہ اکبر، رب بے نیاز ہے، جس نے آج ہم سے یہ فصلیں چھین لی، جس نے آج ہم سے جو ہے نا یہ گھر چھین لیے۔ اللہ اکبر، وہ رب وہی برکت دینے والا ہے، یہ بارش بھی اسی کی عطا ہے۔ یہ آج امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر اگر ہم صبر کریں اور ہم یہ سوچیں کہ بارش بھی اسی نے دی ہے، فصل بھی وہی دینے والا ہے، گھر بھی وہی دینے والا ہے، آج دی ہے تو کل انشاءاللہ وہ رب اس میں کتنی برکت عطا کرے گا، کتنا ہمیں عطا کرے گا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو بے سر و سامانی کے عالم میں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ مرد، وہ ہمارے بہن بھائی جو آج ہمارے کھانے کے لیے ترس رہے، جو ایک ایک نوالے کے لیے ترس رہے، آج ہمیں گھروں کی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے رات اندھیری گزار رہے ہیں، آئیے اسے اپنا درد محسوس کیجئے۔ آئیے یہ سمجھیے کہ وہ بچے بھی ہمارے ہیں، وہ مسلمان بہن بھائی بھی ہمارے ہیں، آگے بڑھیے۔ اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایک ایک نوالا بھی اگر عطا کر دیں گے، ایک ٹائم کا ہم کھانا بھی ہم انہیں اگر دے دیں تو ہمارے لیے یہ اجر و ثواب ہے، یہ ہمارے لیے جنت ہے، یہ ہم دنیا میں جنت کما لیں گے۔ آئیے اس وقت مصیبت کی اس گھڑی میں ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں اس وقت خیموں کی اشد ضرورت ہے، جنہیں اس وقت خوراک کی اشد ضرورت ہے، جو پانی میں گرے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ کوئی 1 روپیہ دے سکتا ہے، کوئی 2 دے سکتا ہے، کوئی زبان سے، کوئی اپنے جو ہے نا وہ قدم اٹھا کر، کوئی اپنے ہاتھ سے ان کی مدد کر دے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ وقت آتا ہے اور یہ مشکل پریشانی آتی ہے یہ قوموں پر، لیکن زندہ قومیں اسے جو ہے نا خندہ پیشانی سے قبول کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کر کے اس مشکل کی گھڑی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر یہ وقت آسان فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، ان آفات و بلیات سے، طوفانی بارشوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جن کا نقصان ہو گیا اللہ رب العالمین ان کے نقصان کو پورا فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔